امریکی صدر نے ایران جنگ جاری رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ایران کے خلاف آپریشن شروع کیے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، ہم نے ایران کی نیوی ایئر فورس کو مکمل تباہ کر دیا ہے۔ امریکی عوام سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے کہا، 4 ہفتوں میں امریکی فوج نے فیصلہ کن حملے کیے، ان کے کئی لیڈر ختم ہو چکے، رجیم ختم ہو چکا، ایران میں تمام فوجی مقاصد 2 سے 3 ہفتے میں حاصل کر لیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ آبنائے ہرمز سے نہ تو تیل لیتا ہے نہ لے گا۔ جن ممالک کے پاس تیل نہیں وہ امریکہ سے حاصل کر لیں، جو ممالک تیل حاصل نہیں کر سکتے انہیں آبنائے ہرمز سے تیل خود لینا ہوگا۔ ایران کی نئی قیادت نے امریکہ سے جنگ بندی کی درخواست کی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا دعویٰ۔ سوشل میڈیا بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ایران کے نئے صدر ماضی کے رہنماؤں کے مقابلے میں کم شدت پسند اور زیادہ سمجھدار ہیں۔ امریکہ اس پیشکش پر اسی وقت غور کرے گا جب آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھلا، محفوظ اور آزاد ہو جائے گا۔ ایران بھی امریکہ اور اسرائیل سے جنگ ختم کرنے کو تیار، لیکن چاہتے ہیں کہ گارنٹی دی جائے کہ تنازع دوبارہ شروع نہیں کیا جائے گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کر دیا۔ دوسری جانب ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کی درخواست سے متعلق امریکی صدر کا بیان غلط اور بے بنیاد ہے، نقصانات کے ازالے تک جارح کا سزا دیتے رہیں گے۔ ایران جنگ ہماری نہیں، کسی صورت اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایک بار پھر 2 ٹوک اعلان۔ کیئر سٹارمر کا کہنا تھا کہ ایران جنگ کے اثرات ہمارے مستقبل پر پڑیں گے، ہم برطانیہ کو اس جنگ میں گھسیٹنے کی اجازت نہیں دیں گے، ہم آنے والی نسلوں کو محفوظ ملک دینا چاہتے ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران پر جارحیت جاری۔ بو شہر میں محکمہ موسمیات کی عمارت پر بم برسا دیے، ریڈار سسٹم تباہ۔ اصفہان میں اسٹیل کمپلیکس پر فضائی حملہ، کرمان اور تہران میں بھی حملے۔ تہران میں امریکہ کے سابق سفارتخانے کی عمارت بھی اسرائیلی حملوں کی زد میں آ گئی، کمپاؤنڈ کے مشرقی حصے کو نقصان پہنچا۔ ماحولات، شیراز، کرج، اہواز اور کرمانشاہ میں گھروں پر بمباری۔ بندر عباس میں عوامی مقامات پر بمباری سے شہادتوں کا خدشہ۔ اسرائیلی فوج کا پاسداران انقلاب کی قدس فورس کے اہم عہدیدار مہدی وفائی کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ایران کے تابڑ توڑ جوابی وار حملوں کی 89ویں لہر چلا دی، اسرائیلی علاقوں کو نشانے پر رکھ لیا۔ تل ابیب، الجلیل، نقب اور تلنوف ایئر بیس جیسے 20 مقامات پر حملے، 2 درجن سے زائد افراد زخمی۔ بنی براق میں 2 گھنٹے کے دوران 4 مرتبہ میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب کا سعودی عرب میں امریکی پائلٹوں اور لڑاکا طیاروں کے عملے پر بڑے حملے کا دعویٰ۔ امریکی اینٹی ڈرون اور ارلی وارننگ ریڈار سسٹم تباہ کر دیا۔ بغداد میں سفارتی مرکز پر 20 ڈرون حملے۔ کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر میزائل گرے، دوحہ کے قریب آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا۔ متحدہ عرب امارات کے ساحلی علاقے میں امریکی فوجی اڈے سے نکلنے والی مرینز کی کشتی پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ یمن سے حوثیوں کا بھی اسرائیل پر میزائل حملہ۔ سیکیورٹی فورسز کی خیبر پختونخوا میں 2 کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ الخارج کے 13 دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق آپریشن باڑہ خیبر اور بنوں میں کیا گیا۔ کامیاب کارروائیوں کے دوران متعدد دہشت گرد ٹھکانے تباہ۔ وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا میں 13 خارجیوں کو ہلاک کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ طالبان نے دہشت گردوں کو افغان سرزمین سے پاکستان پر حملوں کی چھوٹ دے رکھی ہے۔ آسٹریلوی جریدے نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔
دی کنورسیشن کی رپورٹ میں کہا گیا کہ افغان طالبان رجیم اور ٹی ٹی پی کا بھیانک گٹھ جوڑ دنیا کے لیے خطرناک ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے عالمی ڈیجیٹل آپریٹر گروپ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر کی ملاقات۔ وزیراعظم کا کہنا تھا حکومت ملک میں ڈیجیٹل آپریٹرز انڈسٹری میں سرمایہ کاروں کو ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان میں حالیہ 5G اسپیکٹرم کی کامیاب نیلامی شعبے میں جدت کے لیے مثبت اور مؤثر سمت کا ثبوت ہے۔ ملاقات میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب، وفاقی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی شیزہ فاطمہ خواجہ اور دیگر کی بھی شرکت۔ پنجاب حکومت کا بڑا فیصلہ، پیٹرول گاڑیوں کی خریداری پر پابندی عائد کر دی۔ وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان کہتے ہیں اب سرکاری اداروں میں صرف ہائیبرڈ یا الیکٹرک گاڑیاں خریدی جائیں گی۔ حکومت ملک میں الیکٹرک وہیکلز کے استعمال کو فروغ دینے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت ریونیو اتھارٹی کی ایڈوائزری کونسل کا تیسرا اجلاس، آڈٹ رولز، ڈیجیٹلائزیشن اور مختلف اصلاحاتی اقدامات کی منظوری۔ چیئرمین بلوچستان ریونیو اتھارٹی نے بریفنگ دی، کہا 40 ارب روپے کے مقررہ ہدف کا نصف حاصل کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ریونیو اہداف کے حصول کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ سندھ حکومت کا ای وی ٹیکسی منصوبے سے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے کا اعلان۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے سندھ بینک، سندھ ڈیولپمنٹ فنڈ اور سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے۔ خطاب میں سینئر صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ پنک ای وی ٹیکسی منصوبے کا مقصد خواتین کو محفوظ سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔ سندھ میں بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات کا شیڈول جاری۔ صوبے کے 16 اضلاع کی 45 خالی نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوں گے۔ حیدرآباد، سکھر، ٹنڈو الہیار، جامشورو، مٹیاری، دادو میں ضمنی انتخابات ہوں گے۔ 2 اپریل کو ریٹرننگ افسران پبلک نوٹس جاری کریں گے۔ اور دنیا پور میں حضرت سلطان ایوب قتال کے عرس کی تیاریاں، عروج پر روایتی دکانیں سج گئیں۔ گرمی کے موسم میں فالودہ میلے کی خاص سوغات بن گیا۔ ڈپٹی کمشنر لودھرا کی جانب سے 4 اپریل بروز ہفتہ ضلع بھر میں عام تعطیل کا اعلان، تاہم امتحانات شیڈول کے مطابق ہوں گے۔